ہے یہ لڑکی ایک لمحے کو بھی موبائل چھوڑ دے، آج آئے اس کا باپ اس کے سامنے ہی توڑوں گی۔ زیب النساء کچن میں سنگ کے آگے کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ ابھی کئی کام ان کے منتظر تھے۔ روزے کی حالت میں اکیلے کام کرنا خاصا دشوار تھا۔ ورشا کام چور کو بھی ماں کی حالت پر ترس نہ آیا، بلکہ جب بھی وہ کام کرنے کو کہتی وہ پڑھائی کا بہانہ کر دیتی۔ اب زیب النساء کو لگتا تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایک دائرے میں رکھنا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ورشا کمرے سے نکل کر ماں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ زیب النساء نے نظر انداز کرتے ہوئے سر جھکا۔ جانتی تھی کوئی غرض ہی لائی ہوگی ماں کے پاس۔ پتہ ہے آپ کو ابرش کے سسرال سے کتنی اچھی عیدی آتی ہے اس کی۔ انہیں اس کا نندیدہ پن سخت برا لگتا تھا۔ یہ دیکھیں اس نے اسٹیٹس لگایا ہے، کیا بتاؤں امی، برانڈڈ کپڑے، جوتے، جیولری، چوڑیاں، مہندی، مٹھائیاں، پھل، میک اپ کا سامان اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے عیدی ابرش کی نہیں اس کی ہو۔ جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، وہ تلملا گئی۔ ایسی بے شرم اولاد ہے، اتنا نہیں ہے کہ ماں کا ہاتھ بٹا دے۔ لگی مجھے کسے کہانیاں سنانے۔ مگر ورشا انتہائی ڈھیٹ بنی اپنے سلکی بالوں سے کھیلتی وہیں کھڑی مسلسل دانت نکال رہی تھی، جس کا مطلب تھا اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی۔ میں بھی عمر سے پوچھتی ہوں وہ لوگ کب میری عیدی لا رہے ہیں۔ وہ تو ابرش کی عیدی کا قصہ بلا وجہ نہیں سنایا جا رہا تھا۔ خبردار، تم نے عمر سے ایسی کوئی فضول بات کی۔ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ ارے امی، آج 19واں روزہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں۔ اس نے منہ بتایا، ان کے ہاں عیدی کا رواج نہیں۔ زیب النساء نے نہایت سکون سے کہہ کر ورشا کا سارا سکون غارت کر دیا۔ لک کیا، یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ گرتے گرتے بچی۔ کس نے کہنا ہے، مجھے اللہ نے عقل دی ہے کو استعمال کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے میں نے۔ ایسے کیسے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے؟ وہ ماں کے مقابل کھڑی ہوئی۔ دیکھو ورشا، عمر کے ابا کی چھوٹی سی دکان ہے اور عمر کو کام پر جاتے دن نہیں ہوئے۔ گھر کا دال دلیا پورا ہونا دشوار ہو گیا ہے آج کل، اوپر کے خرچوں کی گنجائش نہیں ان کے پاس، تو کیوں اتنے غریب گھر میں رشتہ کیا تھا میرا؟ وہ روحان سی ہو گئی، غریب کا گھر کا رشتہ نہ ہو، اس کے لیے کسی سیشن جج کے گھر سے رشتہ آنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ لیکن میں عمر سے بات کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی پیچھے آئی۔ زیب النساء نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ میری دوستو، میری کیا عزت رہے گی امی؟ تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر انہوں نے عیدی لانی ہوگی تو لے آئیں گے، ورنہ ہم انہیں خود سے کیوں کہیں گے؟ اس لیے اب اپنی زبان کو لگام دو اور چلو میرے ساتھ یہ کپڑے دھلواؤ۔ ورشا نے ماں کی نہ مانی، اپنی منمانی کی اور عمر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ عیدی لے کر آئے۔ اس نے دو گھروں کی کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ عمر کو چیزوں کی ایک طویل فہرست بھیجی تھی۔ اس سے اس کی عیدی مانگنے والی بات سخت بری لگی تھی، لیکن یہ تو اس کی ماں کا سنبھاؤ تھا کہ انہوں نے ورشا کی بچے گانا حرکت سمجھ کر کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ورشا کی امی کی دور پرے کیا رشتہ دار تھی، ورنہ ورشا کو اس کا منہ کھول کر مانگنا مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ لیکن اب مہنگا تو زیب النساء کو پڑ گیا تھا۔ محدود آمدنی جہاں کئی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اچھا خاصا خرچ کروا دیا تھا ان کی نالائق اولاد نے۔ انہوں نے کتنا سمجھایا تھا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، مگر ورشا نے اپنی منمانی کرتے ہوئے طویل فہرست باپ کو تھما دی تھی اور اب دونوں ماں بیٹی کچن میں جتائی ہوئی تھی۔ تاری سے کچھ پہلے ہی وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ ورشا کے تو مانو سر پر لگی دلوں پر بھجی۔ چند آم سے تھیلے جن کے اندر کچھ سامان تھا، وہ یقیناً آم سے سستے بازار سے خریدا گیا تھا۔ زیب النساء نے اسے جلدی جلدی دسترخوان لگانے کو کہا۔ زیب بہن، اتنا تکلیف کیوں کیا آپ نے؟ عمر کی امی دسترخوان پر نت نئی چیزیں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ اس سب کے پیچھے کتنا خرچ آیا ہوگا۔ آنٹی، میں نے ورشا کو صاف منع کیا تھا کہ ہم افطاری کے وقت نہیں آئیں گے، مگر اس نے بہت مجبور کیا مجھے، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کوئی تکلیف نہیں کرے گی۔ زیب النساء نے ان آنکھوں سے اسے دیکھا جو شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ سب تو کرنا پڑتا ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ نہیں زیب بہن، یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر اپنوں نے ایک دوسرے کو نہیں سمجھا۔ امی واقعی افسردہ تھی۔ دیکھو ورشا، جو رشتے دکھاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا۔ ورشا کی عیدی میں سستا سا لان کا سوٹ، چوڑیاں، مہندی، سوٹ اور مٹھائی کا ڈبہ
تھا۔ وہ اسٹیٹس لگانے کی خواہش، سہیلیوں میں گردن اکڑا کر چلنے کا خواب، ابریش کو نیچا دکھانے کی آرزو خاک میں مل گئی۔ ابریش اس کی کلاس فیلو تھی جو پوری کلاس میں اپنی امارت کا روب جھاڑتی تھی۔ کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس کی عیدی اس کے بیڈ پر پڑی، اس کا منہ چڑچڑا رہی تھی اور وہ دکھ و اذیت کی کیفیت میں تھی۔ تبھی موبائل پر میسج کی بیپ سے اس نے میرے دل سے اپنا فون اٹھایا۔ اس کی سہیلی عریشہ کا واٹس ایپ پیغام تھا۔ عریشہ بڑے جذباتی انداز میں بتا رہی تھی، کچھ سنا، ابریش کی منگنی ٹوٹ گئی، بقر عید پر اس کی شادی ہوئی تھی۔ یار بڑے ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ پہلے تو جہیز کی لمبی لسٹ پکڑا دی اور پھر گاڑی کی فرمائش میں تو کہتی ہوں کہ عریشہ ہولے جا رہی تھی اور عریشہ کی آنکھیں جھلمل کر رہی تھی۔ جو رشتے دکھاوے کی بھینٹ چڑھ جائیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ عمر کی امی کی بات باز گشت بن کر گونج رہی تھی۔ اس نے لپک کر اپنی عیدی کا جوڑا اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میری عیدی تو سب سے بیسٹ ہے۔